بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا یا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باندھی تھی؟ شاہ مقوقس نے اپنی اس قدر خوبصورت باندھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بطور ہدیہ کیوں پیش کی، اور ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس صاحبزادی کی پیدائش ہوئی؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین، ہجرت کے چھٹے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط ارسال فرمائے۔ اس میں کہا گیا کہ اسلام لے آؤ، سلامتی میں رہو گے اور دور اجر کے مستحق قرار دیے جاؤ گے، ورنہ دوسری صورت میں تمہاری قوم کے اسلام قبول نہ کرنے کا گناہ تمہارے اوپر بھی ہوگا۔ اس کے بعد آل عمران کی آیت نمبر 64 لکھی گئی، اور خطوط کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر مبارک لگائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ایک خط شاہ مصر و اسکندریہ کو لکھا، جس کا نام جریح قبطی تھا اور اس کا لقب مقوقس تھا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پاس بھیجا گیا۔ رسول اللہ کا نامہ مبارک لے کر حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاہ مقوقس کے دربار میں پہنچے اور ان کو جا کر کہا کہ اے شاہ مقوقس، آپ سے پہلے اس ملک میں ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا دیا، لہٰذا دوسرے سے عبرت حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ تم سے عبرت حاصل کریں۔ مقوقس کہنے لگا کہ مجھے محمد کے بارے میں بتائیے۔ حاتب بن ابی بلتع نے کہا، وہ اللہ کے نبی ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول بھی ہیں۔ یہ سن کر مقوقس کہنے لگا، وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جب ان کی قوم نے انہیں اپنی بستی یعنی مکہ سے نکالا تو انہوں نے مکہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی بد دعا کیوں نہیں کی؟ حاتب بن ابی بلتع فرمانے لگے کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے؟ مقوقس کہنے لگا کہ مانتے ہیں۔ حاتب بن ابی بلتع فرمانے لگے، تو پھر آپ ہی بتائیے، جب ان کو قوم نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں سولی پر لٹکانے کا ارادہ کیا اور پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، تو انہوں نے اس وقت دعا کیوں نہیں کی کہ ان کا رب بنی اسرائیل کو ہلاک کر دے؟ شاہ مقوقس کہنے لگا، آپ ایک حکیم عقل مند آدمی ہیں اور ایک حکیم دانا آدمی کی طرف سے آئے ہیں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ تحفے آپ کے ساتھ بھیجتا ہوں، اور یہ نگہبان جس کا نام معبور تھا، جو آپ کے علاقے تک آپ کی نگہبانی کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے نام ایک خط کا جواب لکھا جو اس طرح سے تھا، محمد بن عبداللہ کے حضور من جانب مقوقس، میں نے آپ کا گرامی نامہ پڑھا اور جو کچھ اس میں تحریر تھا اور جس کی آپ نے دعوت دی، میں نے اسے سمجھ لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک نبی آنے والا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا ظہور ملک شام سے ہوگا۔ بہرحال میں نے آپ کے قاصد کو عزت دی ہے۔ میں آپ کی طرف 2 کنیزیں ماریہ اور سیرین کو بھیجتا ہوں جو قبط میں عظیم المرتبت ہیں، اور کچھ لباس و تحائف بھی پیش خدمت کرتا ہوں، اور خچر بھی آپ کی سواری کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ آپ پر سلامتی ہو۔ خط کے ہمراہ تحائف بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے گئے، جن میں 2 کنیزیں ماریہ اور ان کی بہن سیرین تھی۔ اس کے علاوہ ایک اونٹ، ایک سفید رنگ کا خچر، ایک نیزہ، قیمتی لباس، قیمتی خلعت اور 1000 مسکال سونا شامل تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ شاہ مقوقس نے ایک معالج بھی ساتھ بھیجا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ ہم لوگ سخت بھوک کے وقت کھانا کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، ہم کھانے سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں جلد سے جلد حاضر خدمت ہو کر پہنچا دیں، لیکن خواتین کی ہمراہی کی وجہ سے وہ اس برق رفتاری سے چل نہ سکتے تھے۔ یہ مختصر سا قافلہ منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا مدینہ منورہ کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ دوران سفر حضرت حاتب بن ابی بلتع ان کے سامنے اسلام کی حقانیت بیان کرتے رہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی بتاتے رہے۔ بالخصوص دونوں خواتین بڑے غور سے باتیں سنتی رہیں۔ اگر کسی مقام پر کوئی بات سمجھنے میں دشواری محسوس کرتی تو استفسار کر لیتی۔
وہ سمجھ گئی تھیں کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جو حق ہے اور اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ آخر کار کئی دنوں کی طویل مسافت کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ حدود مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور نے حضرت ماریہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا اور پھر مقوقس نے بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنیز تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازدواج مطہرات کی طرح پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کنیزوں پر اسلام پیش کیا تو حضرت ماریہ قبطیہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان بن ثابت کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت عبد الرحمن بن حسان پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے اور علیحدہ مقام عطا فرمایا۔ رسول اللہ مختلف اوقات میں آپ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ماریہ امید سے ہو گئیں۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی اور ذوالحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ام ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچی کو خوشخبری دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ رسول کریم بڑے خوش ہوئے اور ان کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ کے ہاں بچے کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا تو ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر مڈایا گیا اور سال کے بالوں کے برابر چاندی توڑ کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنایا گیا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدر زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ رسول اللہ بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہاں رنگ و بو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ تھامے دخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ اپنی والدہ کی گود میں وہ دم توڑ رہے ہیں۔ رسول کریم نے بیٹے کو آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ پر
بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہ آیا تھا۔ یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں اور ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 سانسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گمسم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ کا وقت وصال آ گیا، بستر مرگ پر دراز ہو گئی۔ ان کی بہن حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت قریب کھڑے خالہ کی طرف بڑی معصومیت سے دیکھ رہے تھے۔ حضرت ماریہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 29 سال تھی۔ حضرت سیرین کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ناظرین گرامی، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر مورخین نے ازدواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً وہ ازدواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبوی میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشاروں اور کنایوں میں ہی صحیح زبور میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشن گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، انہی میں سے ایک پیش گوئی یہ بھی تھی کہ تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں۔ حضرت قاضی سلیمان منصور پوری فرماتے ہیں کہ دانے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ملک یمن کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک یمن بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر ہزاروں رحمت نازل فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔